کیونکہ جب یہ بولتے تھے خادم حسین رضوی صاحب، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کی بات، ایک طرف اقبال کا شعر، پھر میرے نبی کی عزت کی بات، اقبال کا شعر، گستاخانہ خاکوں والوں کو رگڑتے تھے، اقبال کا شعر، مسلمانوں کی غیرت جگاتے تھے، اقبال کا شعر، نور الدین زنگی کی بات کرتے تھے، علامہ اقبال کا شعر، صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے تھے، علامہ اقبال کا شعر، محمد بن قاسم کی بات کرتے تھے، علامہ اقبال کا شعر، سلطان محمود غزنوی کی بات کرتے تھے، علامہ اقبال کا شعر۔ یہ کیا تھا؟ یہ کچھ تھا، یہ سپر نیچرل چیزیں تھیں جو عام انسانوں کو عطا نہیں ہوتی، یہ عطا ان کو ہوتی ہیں جو اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، جو کوششیں کرتے ہیں۔ آج میں بات کروں گا خادم حسین رضوی صاحب کی وفات پر اور ان کی دین اسلام کے لیے خدمات پر، سرکار سے محبت پر، جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انہوں نے محبت کی، میں اس پر بات کروں گا۔ علماء کرام کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ پچھلے 30 سال سے اگر آپ یہ دیکھیں، جو خادم حسین رضوی صاحب پہ آپ تنقید کرتے ہیں، میرا ان سے پہلا سوال ہے، 30 سال سے آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے علماء کرام تھے، جو ان کا کسی بھی مکاتب فکر سے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، جب بھی سرکار کی حرمت کی بات آتی تھی، جب بھی گستاخ رسول کے قوانین میں ترمیم کرنے کی گھنونی سازش کی بات ہوتی تھی، جب بھی گستاخانہ خاکوں کی بات ہوتی تھی، جب بھی کسی ایک خاص کمیونٹی کو، جن کو بھٹو صاحب نے نان مسلم ڈکلیئر کروایا تھا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی جاتی تھی، تو ہمارے جو علماء کرام تھے وہ ممبر پر بیٹھ کے اس کی تنقید کرتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علماء کرام ممبر پر بیٹھ کے اس کی تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ، یہ جنہوں نے سازش کی ہے ان کی توپوں کو زنگال لگا دے۔ خادم حسین رضوی، جنہیں میں اقبال کا شاہین بھی کہوں گا، جنہیں میں اقبال کا عاشق بھی کہوں گا، جنہیں میں اقبال کا کلندر بھی کہوں گا، اس شخص نے لوگوں کو، اس ملک کے عوام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والے ملک کی عوام کو سڑکوں پہ لائے۔ جب سرکار کی حرمت کی بات ہوئی، جب عزت رسول کی بات ہوئی، تو یہ کریڈٹ خادم حسین رضوی صاحب، خدا آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آپ کو جاتا ہے۔ 11 سیاسی جماعتیں جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں، وہ کیا بات کرنی ہے؟ ووٹ کو عزت ہو، پارلیمان کو عزت ہو، 18ویں ترمیم پر سمجھوتا نہیں ہوئے گا، الیکشن چوری ہو گیا، میرے ابو غدار نہیں، بلوچستان آزاد ریاست بنائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ ان کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، آپ ان کی تقاریر سن لیں۔ 11 سیاسی جماعتیں جو اس وقت، جن میں دینی جماعتیں بھی ہیں، جن میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، جن میں عوامی مقبول، جو کہتے ہیں ہم عوامی طور پہ مقبول جماعتیں ہیں، وہ بھی موجود ہے، ان کا مکسچر ہے۔ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، سوال آپ کے آگے رکھوں گا، فرانسیسی حکومت کی سربراہی میں فرانس میں گستاخانہ خاکے بنائے گئے کہ نہیں بنائے گئے؟ فرانسیسی صدر، جس کا نام لے کر میں اپنا منہ گندا اور ناپاک نہیں کرنا چاہتا، اس نے ان کو سپورٹ کیا، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیا۔ آپ کی 11 سیاسی جماعتوں نے، جن کو اپنے ابوں کی عزت بچانے کی فکر ہے، جن کو 1973 کے آئین کے تناظر میں چیزوں کو دیکھنے کی فکر ہے، جنہیں 18ویں ترمیم کی فکر ہے، انہوں نے سرکار کی عزت پر کتنی بات کی؟ کس نے بات کی؟ خادم حسین رضوی نے۔ کیا خادم حسین رضوی صرف ایک بندہ ہے؟ صرف وہی ایک شخص ہے جو سرکار کی عزت پہ بات کرتے، جو سرکار کی حرمت پہ بات کرتے، جو گستاخ رسول کو سزا دینے پر بات کرتے؟ کیا صرف خادم حسین رضوی سچے عاشق رسول ہیں؟ اس ملک میں اور کوئی سیاسی جماعت نہیں ایسا کر سکتی۔ مریم صاحبہ، میرا آپ سے سوال ہے، بلاول صاحب میرا آپ سے سوال ہے، پاکستانی میڈیا سے میرا یہ سوال ہے، عمران خان صاحب میرا آپ سے سوال ہے، شاہ محمود قریشی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے اس عوام کو کتنا باور کرایا، کتنا ایجوکیٹ کیا کہ یہ فرانسیسی پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو، نہ حملہ کرو؟ نہیں کر سکتے حملہ۔ آپ نے اس پہ کتنی ریسرچ کی؟ اکنامک ڈپلومیسی سے فرانس کو اس کا کتنا جواب دیا گیا؟ قطعاً نہیں دیا گیا۔ صرف اگر خادم حسین رضوی یہ کہتے رہے کہ یار اس کے سفیر کو بے دخل کر دو، تو کیوں نہ کرتے؟ وہ سرکار دی عزت ہی کر لے گی ہے۔ سرکار کی عزت سے آگے کون سی عزت؟ میں آج یہ تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں، میڈیا نے اس پہ کتنی ریسرچ کی؟ ششی مر جاتا ہے، میڈیا کہتا ہے ششی کپور مر گیا، رشی مر جاتا ہے، رشی کپور مر گیا، امیتابھ بچن کو کورونا ہو گیا۔ آج پورا پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں، خادم حسین رضوی صاحب پر مجھے یہ بتائیں، میڈیا اس وقت کتنی خبریں چلا رہے سوائے 1-2 نجی چینلز کے؟ یہ کیوں خاموشی ہے؟ یہ خاموشی اس لیے ہے کہ فوراً فنڈنگ آتی ہے، یہ خاموشی اس لیے ہے کہ بیرونی آقا نہ ناراض ہو جائے، یہ خاموشی اس لیے ہے کہ واشنگٹن سے جو اسلام آباد کا راستہ جاتا ہے وہ نہ بند کر دیا جائے۔ اور مذہبی جماعتیں جو ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ سیکولر کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات نہیں، آپ ووٹ کی عزت کی بات کرتے کوئی بات نہیں، آپ پارلیمان کی عزت کی بات کرتے کوئی بات نہیں، اور سرکار کی عزت کے لیے بھی کوئی جلسہ نکال لو، اور سرکار کی عزت کے لیے بھی کوئی بات کر لو۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میرا تو یہ ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری اللہ کے حضور بھی پیشی ہونی ہے، ہماری سرکار کے حضور بھی پیشی ہونی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، ایک کنڈیشن رکھتا ہوں، اس کو ایک کیفیت کو فیل کیجئے گا۔ اگر سرکار ہم سے پوچھیں گے
کہ اے میرے امتی تو میرے لیے کیا کیا, تو اس دنیا میں کیا کیا. کیا ہم کہیں گے کہ ہم ووٹ کی عزت کی بات کرتے رہے؟ میرے جیسا فقیر, میرے جیسا گناہ کار کہے گا میں مائک اٹھا کے سڑکوں پہ پھرتا رہا ریٹنگ کے چکروں میں. کوئی کہے گا میں اپنی فیکٹری کی بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں 1973 کے آئین کی بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں 18ویں ترمیم کے دفاع کی بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں پارلیمان کی عزت کی بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں اکانومی پہ بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں تاریخ پہ بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں جیوگرافی پہ بات کرتا رہا, کوئی کہے گا میں فزکس پہ, کیمسٹری پہ. کیا ہم یہی کر رہے ہیں نا؟ وہاں سے ہمیں انکم آتی ہے, وہاں سے ہمیں شہرت ملتی ہے, ہم کہیں گے ہم یہ بات کرتے رہے. ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہیں گے سرکار جب بھی آپ کی عزت پر بدبختوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی میں نے آواز اٹھائی, سرکار جب بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی میں نے آواز اٹھائی, سرکار جب بھی گستاخ رسول کی سزا کی بات ہوئی میں نے آواز اٹھائی, سرکار جب بھی گستاخ رسول کو ریلیف دینے کی بات ہوئی میں نے آواز اٹھائی. ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات کریں گے؟ یہ سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہتا ہوں, خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ پر اللہ رب العزت نے فضل کر دیا ہے کہ کم از کم وہ سرکار کے سامنے یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ سرکار جب آپ کی عزت کی بات آئی میں معذور ٹانگوں کے ساتھ اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ سڑکوں پہ تھا. علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, میری شاعری بڑی کمزور ہے ناظرین لیکن میں نے یاد کیا, وہ شعر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. میں اکثر سوچا کرتا تھا یہ شعر کس پر پورا اپلائی ہوتا ہے, کس پر پورا فٹ ہوتا ہے, کون اس کے لیے انفٹ ہے؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بندے کے لیے جتنی محبت دیکھی ہے یہ شعر اس پر ہی اترا ہے. اقبال یہ شعر کہہ گیا اور یہ شعر جس پر اترنا تھا وہ بھی آج چلا گیا, کہنے والا بھی چلا گیا, جس پہ اترا وہ بھی چلا گیا. میں یہ بات 100% شیورٹی سے کہہ سکتا ہوں, علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی کے کسی ممبر کو بلا لیں, ان کے پاس اقبالیات کی, ان کے پاس علامہ اقبال کی شاعری کی, ان کے فلسفے کی, ان کی فکر کی, ان کی سوچ کی, ان کی فلسفی کی اتنی کمانڈ نہیں ہوگی جتنی اس فقیر خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی. پتہ نہیں کیا عشق تھا, روحانی عشق تھا, اوپر سے اترتا تھا, جذبہ تھا, پیشن تھا, جنون تھا, میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر مورخ تاریخ دان بددیانتی نہیں کرے گا تو وہی لکھنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایک 54-55 سال کے بزرگ جو معذور تھے وہ آخری سانس تک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کرتے رہے, آپ کی عزت کی بات کرتے رہے, آپ کے عشق کی بات کرتے رہے. جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں اس ملک میں, جن میں بالخصوص اسلامی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی جماعتیں کہتی ہیں, ان کا کیا کام رہا؟ ان کا کام یہ رہا کہ کرپٹ مافیا کی لوٹی دولت کو بچانے کی وہ بات کرتے رہے, وہ نیب کے قوانین کو غیر شرعی قرار دیتے رہے, وہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر پر خاموش بیٹھے رہے. یہ میں آپ کے سامنے حقیقت رکھ رہا ہوں, یہ ان کا قوانین ہے. اور انہوں نے اس نام نہاد جمہوریت پر ایمان لے آئے, جس میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ایک جواری, ایک زانی, ایک راشی, ایک شرابی, اس کے ووٹ کی بھی اتنی قدر ہے جتنی ایک عالم کے, ایک محدث کے, ایک قاری کے, ایک حافظ کے, ایک مفتی کے. یہ لیول ہے اس جمہوریت کا جس پہ ہماری جو اس وقت مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایمان لے ہیں اور اس کے لیے تن من دھن کیے ہیں اور اس کو وہ جہاز سمجھ رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو, کیمرہ مین جاوید روبن صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ